الخير بفضلك قد عم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. اے اللہ سیدھے راستے پر ہم کو چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے، جن پر آپ کا غضب نازل ہوا ان کا راستہ نہیں، اور نہیں گمراہ لوگوں کا راستہ. اس کا ترجمہ ہے. میں نے گزشتہ بتایا تھا کہ ہدایت یہ صرف اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے، اور ہدایت ایک ہی چیز نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ہدایت مل گئی بس ختم. اس کے بہت سے طبقات ہیں، بہت سے مرتبے ہیں. اس کے جس مرتبے میں آدمی پہنچے گا اس سے اوپر کے مرتبے کا اس کو طلبگار ہونا چاہیے. یہاں تک کہ یہ سورہ فاتحہ کے اندر دعا جو ہے ہر نبی اپنی نماز میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی نماز میں اس کو پڑھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گویا کہ اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں. تو آپ تو ہدایت کی سرچشمہ تھے، آپ ہدایت کے منبع تھے، نکلا تھا آپ سے ہدایت، آپ کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہدایت کو چلایا تھا. تو وہ کتنے اونچے درجے پر ہوں گے، پھر بھی مانگ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے اس طرح ہدایت بھی لامحدود ہے. تو ہر وقت آدمی ہدایت کا طلبگار رہنا چاہیے. ہدایت صحیح چیز کی رہنمائی یہ اللہ رب العزت دین کے ذریعے سے عطا فرماتے ہیں. صراط مستقیم پر اگر آدمی چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی بھی سمجھ عطا فرماتے، دنیا کی بھی صحیح سمجھ عطا فرماتے. دنیا میں بھی دنیا کرتے ہوئے بھی آدمی اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی گھر بناتا ہے، اب اپنے بیڈ روم پر کھڑکی لگاتا ہے. تو کیوں لگاتا ہے؟ اگر اس کی زندگی میں ہدایت نہیں ہے تو وہ سوچے گا کہ ہوا اچھی آئے گی تو ذرا موڈ فریش رہے گا، یہ سوچے گا. اور وہی ہدایت پر اگر آدمی ہے تو وہ کھڑکی کی نیت کیا کرے گا کہ اذان کی آواز آئے گی تو میں اٹھ جاؤں گا، میں نماز کے لیے تیاری کروں گا. اذان کی آواز آئے گی تو دیکھیے کھڑکی لگا وہ بھی رہا ہے اور یہ بھی لگا رہا ہے، ہوا اس کو بھی آئے گی اس کو بھی آئے گی، لیکن اس کی جو نیت ہے اس کی وجہ سے اس کو ہدایت کا جو ہدایت ایک تو ہے اور دوسری کیا بات ہے اس کو ثواب ملے گا اس کو. تو صحیح چیز سے آدمی، مثال کے طور پر بہت سی جگہ میں نے دیکھا بھی ہے اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے، آدمی جب گھر بناتا ہے تو باتھ روم بناتا ہے تو باتھ روم میں نل لگاتا ہے اچھے سے اچھا، لیکن اگر اس کے دل میں نبی کا طریقہ اور ہدایت نہیں ہے تو کاریگر کو کوئی ڈائریکشن نہیں دے گا، تیری مرضی ہے جہاں چاہے لگا، جہاں سیٹ ہوتا ہوا لگا، وہ کہے گا. تو لیکن اگر اس کی زندگی میں اگر ہدایت ہے تو وہ اس بات کو دھیان میں رکھے گا کہ قبلے کی طرف بیٹھ کر آدمی کو نہانا نہیں چاہیے. اس کا جسم قبلے کی طرف ہو، کھلا ہے تو قبلے کی طرف ہے، تو اس طریقے سے اس کو نہیں نہانا چاہیے. یہ ہدایت ہے. تو اس کو کہے گا میں اپنے گھر میں باتھ روم بنا دیتا ہوں، تو کاریگر کو میں کہا ادھر لگا، اس طرف لگانے کا ہے، ادھر یا ادھر. تو ایسا کیسے غیر مسلم، ایسا کیوں؟ ادھر سیٹ ہو جائے گا، سیٹ جہاں بھی ہوتا وہ ادھر میں سے یا ادھر میں سے لگانا ہے. میں کہا وہ ہماری بات ہے. تو آدمی سوچے گا اس کی زندگی میں یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہوگا،
یہ نہیں کہ کوئی انسان ٹھیک ہے سکھائے گا بھی، لیکن آتا ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آدمی اس ہدایت پر عمل کرتا ہے جو اس کے پاس ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کا وہ چیز سکھاتے ہیں جو اس کے پاس نہیں ہے، وہ چیز اس کو سکھاتے ہیں، ایسی نیت اس کو سکھاتے کہ اس میں یہ نیت کرو۔ ہدایت بہت بڑی چیز ہے۔ بہرحال تو یہ ہدایت اور جو یہ نیک یہ راستہ جو بتلایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا ہے جو قیامت تک چلے گا، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، مستقیم استقامت والا مستقیم راستہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ قرآن کا راستہ اور نبی کا راستہ، یہ نہیں کہا، لفظ ایسا لایا ہے اللہ تعالیٰ جو قیامت تک چلے۔ نبی تو ان کے زمانے تک محدود ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مستقیم راستہ ہمیں دکھا۔ اچھا دیکھیے اس کی تفسیر اللہ رب العزت نے دیکھیے، یہ ہدایت کون سا ہدایت کا راستہ صحیح ہے اور کون سا غلط راستہ ہے، اس کی تفصیل اللہ رب العزت نے، حالانکہ چھوٹی سی یہ سورت ہے اس میں بھی تفصیل بیان کی ہے تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ کن لوگوں کے راستے پر آدمی کو چلنا چاہیے، کس کی بات ماننی چاہیے اور کس کی بات نہیں ماننی چاہیے، یہ اللہ رب العزت نے سکھایا ہے۔ تو فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اتنا ایسا جملہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ قرآن قیامت تک کے لیے صرف نبی کے زمانے تک محدود نہیں تھا، تو کہا کہ انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام کیا ہے ان لوگوں کا راستہ۔ اب انعام جن پر منعم علیہ، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، سب سے زیادہ انعام تو نبی پر اللہ نے کیا ہے، اس لیے کہ ان پر وحی آتی ہے، اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ صحیح رہنمائی کی جاتی ہے ان کی۔ تو نبی کے زمانے تک تو ٹھیک ہے، لیکن پھر آگے تو آگے اللہ رب العزت نے ایسا طریقہ اور ایسے لوگوں کی رہنمائی کی جو قیامت تک کے لیے ہوں گے، یہ نہیں کہ صرف ایک زمانے تک محدود ہے۔ تو کہا من النبیین، تو نبی تو ختم ہو گئے، ان کی مدت ختم ہو گئی، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن آگے ہے والصدیقین والشہداء والصالحین، صدیق شہداء، صدیق صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہاں جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہے، اسی طریقے سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے صدیق اور سب صدیقین کے سردار ہے، لیکن صدیق ایک نبی کے مزاج کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کا نام صدیق ہے۔ نبی کا جو مزاج تھا اس مزاج کو سمجھنا یہ اصل بات ہے۔ یہ اس میں تفاوت ہو سکتا ہے، اس میں درجہ بندی ہو سکتی ہے کہ کوئی اعلیٰ درجے کا صدیق ہے، کوئی اس سے کم ہے، کوئی اس سے کم ہے، کوئی اس سے کم ہے، اس میں درجہ بندی ہو سکتی ہے، لیکن رہیں گے قیامت تک وہ صدیقین رہیں گے۔ کہ آپ بزرگوں کے واقعات آپ پڑھیے، کتابیں پڑھیے، آپ اس سے معلوم ہوگا کہ اللہ نے ان کو کیا فراست دی تھی، کیا ذہانت اور کیا عقل اللہ نے، کیا دین کی سمجھ دی تھی۔ ہم ان کی کتابیں پڑھیں گے، ان کے ملفوظات کو پڑھیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو بھی بڑی فراست دی تھی۔ تو جو فراست نبی سے تعلق رکھے اس کو صدیق کہتے ہیں۔ شہید اللہ کے دین کو قائم کرتے کرتے اپنی جان کی بھی قربانی دیتا ہے۔ اور صالحین، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان کیا، صالحین، شہید اور صالحین سب کیا ہے؟ نیک آدمی۔ نیک کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ نیک اس کو کہتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں کہ 72 فرقے اس امت میں ہوں گے، 72 فرقے، اور ایک فرقہ اس میں ایک زائد ہوگا، 73واں فرقہ جو جنت میں پہلے فوراً داخل ہوگا، باقی 72 فرقے گمراہ فرقے ہوں گے۔ تو اس کی علامت کیا ہے گمراہ ہونے کی؟ اس کی علامت یہی ہے کہ آدمی کی پرکھنے کا طریقہ
اللہ کی کتاب قرآن کریم اور نبی کا طریقہ ہے. اگر یہ اس کی مطابق آپ کو یہ رہبری کر رہا ہے قرآن اور حدیث کے مطابق تو ٹھیک ہے. اگر اس سے ذرا بھی اگر وہ ہٹ گیا ہے تو وہ صالحین میں سے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے کہ جن پر انعام ہوا ہے, انعام کا ہدایت کا انعام, نیکی کا انعام. بزرگوں کے واقع بعض بزرگوں گناہ کا تصور بھی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں آیا, خیال بھی نہیں آیا کہ میں گناہ کروں. آج عصر کے بعد کی تعلیم میں آیا کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی گناہ کیا ہو. ایسی ہدایت پر مستقیم تھے وہ لوگ. تو آدمی جب چلتا ہے قرآن کریم میں ہے, اپنی طرف سے میں نہیں کہہ رہا ہوں, واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, اللہ کہہ رہا ہے. ایک مرتبہ تم چلو تو صحیح اللہ کے راستے پر, اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والا بنے تو صحیح. تو کیا کہے گا اللہ تعالیٰ, وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, اللہ تمہیں سکھائے گا, اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا, سکھائے گا. قرآن کریم ایک جگہ ہے یجعل لکم فرقانا, اللہ تعالیٰ تم کو فرقان بنائے گا, یعنی حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا. یہ انسان کو اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے جب آدمی صحیح راستے پر چلتا ہے, بالکل صحیح راستے پر وہ چلتا رہتا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے اس کو فرمایا ہے کہ سیدھا راستہ, اسی سیدھا راستہ, سیدھے راستے میں آدمی آڑے ٹیڑے میڑے ہو جائے تو یہ کیسی زندگی میں آئے گا سیدھا راستہ, یہ بھی ایک سوال ہے. آئے گا کیسے؟ ہر آدمی چاہتا ہے میں سیدھے راستے پر چلوں, اگرچہ چل نہیں سکتا ہے. اس کے اندر اتنی کمزوری ہے ایمان کی کہ وہ بیچارہ چاہتے ہوئے بھی نہیں چل سکتا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتلایا کہ دیکھیے ہدایت کے لیے قرآن کریم میں کیا کہا, اہدنا الصراط المستقیم, سیدھا راستے پر ہمیں چلائیے. اب چلنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ صراط الذین انعمت علیہم, جن لوگوں کو ہم نے جن پر انعام کیا ہے, ہدایت ان کو دی ہے, ان کے پاس جا کے رہو, ان کے طریقے کو اختیار کرو, تو ہی تم ہمارے طرف پہنچ سکتے ہو. صرف قرآن کو پڑھ کر اور صرف حدیث کو پڑھ کر کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں اللہ تک پہنچ جاؤں گا, نہیں پہنچ سکتا ہے. تیرنے کی کتاب, پانی میں تیرنا, تو تیرنے کی کتاب آدمی پڑھ لے کہ اس طرح ہاتھ ہلانے کے, اس طرح پیر ہلانے کے, اور اتنا پڑھ کے تیرنا شروع کر دے تو کیا ہوگا؟ ارے بھائی ڈوبے گا, تیرے گا نہیں وہ. اس کے لیے اس تیرنے والے ماسٹر کے پاس جا کے سیکھو. پہلے اگر کتاب نہیں بھی پڑھی ہے کوئی بات نہیں, کتاب پڑھنی ضروری نہیں ہے, جا کے اس کے پاس سیکھو. سائیکل کوئی سکھائے اس کو, یہاں بیٹھے بیٹھے کوئی کینڈل اس طرح مارنا, اس کا گیونڈر بھی پکڑی اس طرح سیدھا مضبوط پکڑنے کا, تو اس کو سائیکل آ جائے گی؟ کبھی بھی نہیں آئے گی. وہ خود بھی گرے گا, دوسرے کو بھی گرائے گا. شرط کیا ہے؟ بیٹھو اور کسی کی رہبری میں تھوڑا سا اشارہ کرو, کسی کو ساتھ میں لے کے جاؤ, وہ تمہیں سکھائے گا. ہر گاڑی آدمی سیکھتا ہے. بہت سے لوگ, بہت سے ڈرائیور کیا کرتے ہیں, میں نے کسی سے نہیں سیکھا ہے. ارے تم نے کسی سے نہیں سیکھا, لیکن اس کے قوانین تو تمہیں سیکھنے پڑیں گے. کہاں چلنا ہے, کس طریقے سے چلنا ہے, کہاں ٹھہرنا ہے, کہاں سگنل پر رکنا ہے, سب طریقے سیکھنے پڑیں گے آپ. تو بہرحال آدمی کو کتنا ہی علم ہو, لیکن کسی کے پاس رہے بغیر اس کو وہ ہدایت نہیں آ سکتی جو اللہ چاہتے ہیں. سید سلیمان نبی رحمۃ اللہ کتنے بڑے آدمی, علم کا پہاڑ, بحر العلم. انہوں نے جو بات کہہ دی بس وہ پتھر کی لکیر کی. کون مانتا تھا ان کی بات؟ انگریزی جاننے والے لوگ ان کے اوپر بڑا اعتماد کرتے تھے. ایسے ویسے صرف اردو جاننے والے علماء کو نہیں مانتے تھے انگریزی جاننے والے, لیکن وہ ایسے مضبوط آدمی تھے. انہوں نے, ان کے دوست تھے ظفر صاحب عثمانی, تو ایک مرتبہ کسی مجمع میں, مجلس میں جمع ہو گئے اور اپنا علم جو تھا وہ بیان کرنے لگے, کسی بھی بحث, کسی بھی چیز پر. تو وہاں ظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آدمی تھے, ان کی صحبت میں رہے ہوئے تھے.
تو کہا مولانا ٹھیک قال را وہ گزار مرد حال شو، قال را وہ گزار مرد حال شو. آگے وہ کہہ رہے کہ بھائی آپ جو بول رہے ہیں نا یہ بولنا چھوڑو، پہلے تم ایک حالت اپنی زندگی میں پیدا کرو، حالت پیدا کرو. کسی کامل آدمی کے ساتھ مرد کامل پامال شو، کسی کامل آدمی کے پاس جا کر اپنے آپ کو پامال کرو، بیکار کرو، ان کے پاس جا کر وہ کہے ایسا کرو تو جا کر تمہاری زندگی میں وہ چیز پیدا ہو سکتی ہے. ورنہ خالی تقریر سے تو جانتے تو بہت ہیں، ساری دنیا جانتی ہے سب کچھ، لیکن عمل کے اندر وہ جو قوت تو گئے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لمبا لسٹ لے کر یہ سوال کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، 30 سے زائد سوال لے کر گئے. ظہر کے وقت پہنچے. حضرت کے یہاں مجلس ہوتی تھی ظہر سے عصر تک مجلس ہوتی تھی، تو ابھی تو ملاقات بھی نہیں ہوئی. جا کے مجلس میں بیان ہو رہا تھا تو شریک ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے رحمۃ اللہ علیہ کو بتا دیا کہ یہ کسی کی دلوں میں یہ اشکال لے کر آیا ہے. مولانا نے 30 جو سوال لے کر آئے تھے نا ہر چیز کا جواب اپنے بیان میں دے دیا، اور بیان کے بعد ملاقات ہوئی تو کہا کہ بتائیے کیا اشکال ہے. انہوں نے پہلے سے لکھ دیا تھا کہ مجھے چلو اشکال ہے، کیا اشکال ہے آپ کو بتائیے. تو کہا کہ جتنے اشکال تھے سب ختم ہو گئے. ایک ہی مجلس، مرد پامال، ایک مرد کامل پامال شو، کسی کامل آدمی کے پاس جا کر تم رہو تو صحیح، اللہ وہ دل میں مضبوطی اور نورانیت پیدا کرے. علامہ جلال الدین رومی یہ اس لیے کہ آج کل اس کی طرف آدمی کو دھیان ہی نہیں ہے کہ اپنے دل کو ٹٹولتا نہیں ہے آدمی کہ میرے دل میں قوت نہیں ہے، ایمانی قوت نہیں ہے، ایمانی پاور نہیں ہے. تو وہ ایمانی پاور کسی کے ایک جملے سے پیدا ہوتا ہے، ایک جملے سے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ صحابی، بہت زبردست بزرگ صحابی، ولی صحابی. بعض صحابہ کیسے تھے؟ مجاہد بھی تھے. ارے ایسے مجاہد آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ بزرگ اس کو سمجھتے ہیں جن طرح چل نہ سکے اس کو پکڑنا پکڑ اٹھانا پڑے. ارے یہ بزرگ نہیں، یہ بزرگ کی علامت نہیں ہے، وہ بزرگ ہے لیکن کوئی علامت نہیں ہے یہ کہ ان کو پکڑ کے اٹھانا، ان کو یہ نہیں. صحابہ کرام ایسے نہیں تھے. صحابہ کرام کی ایک کافر نے صحابہ کرام کے بارے میں کیا رائے تعین کی ہے. ایران میں جب گئے تو صحابہ ایسے مقابلہ کرتے تھے. کیسا مقابلہ ہم نے تصور نہیں کیا ہے. ایرانی لوگ بڑے بہادر تھے، اپنی بہادری کی نشانی اپنے گھر کے سامنے رکھتے تھے کہ میں کتنا بہادر ہوں. اس میں ایک آدمی کتنا بہادر تھا، اس نے اپنے گھر کے آگے ایک درخت تھا، اس درخت پر اس نے تیر چلایا تھا. تیر اتنا مضبوط تھا، جتنا مضبوط ہوگا اتنا دور تیر جائے گا. اس نے تیر جو چلایا تو اس درخت کی اس کنارے سے لے کر وہ تیر مارا تو درخت کی اس کنارے اس کی تھوڑی سی نوک نکل گئی اس طرف. آپ کسی درخت پر بندوق کی گولی مار کر دیکھ لیجیے گولی اس طرف نہیں جائے گی، وہ چڑھ جائے گی. لیکن وہ اتنا مضبوط آدمی تھا کہ اس نے جو تیر چلایا تو اس کنارے سے اس کنارے پار کر دیا درخت میں، ہرے درخت میں. اس نے کہا میں اتنا مضبوط، اس کی مثال یہ ایسے لوگوں کو صحابہ کرام نے ختم کیا ہے، کیسے مضبوط ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ قوت دی تھی. تو کسی نے بھیجا بادشاہ کہ جا کے دیکھو پتہ نہیں کہاں سے یہ قوم آئی ہے کہ اتنے بڑے مضبوط لوگوں کو ہراتی ہے یہ. تو ایک آدمی آیا، رات کو گشت کیا، اس نے صحابہ کرام کے خیموں میں تلاش کیا کہ کیا کرتے یہ. کوئی نماز پڑھ رہا ہے. جو صبح میں کافروں کو قتل کرتے ہوئے ایسے محسوس ہوتے تھے کہ اس سے زیادہ کوئی ویلن آدمی اور بہادر آدمی نہیں ہو سکتا ہے، اور آج یہ اللہ کے سامنے عاجزی کر رہے ہیں. تو اس نے جملہ کرا ہم باللیل رہبان وبالنہار فرسان، کہ یہ لوگ کیسے ہیں ان کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے کہ وہ رات کو ایک اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والا پادری جو ہوتا ہے، اللہ والا آدمی ایسا بالکل عاجز بن کر کھڑے اللہ کے سامنے، اور جب دن میں گھوڑے پر سوار ہوتے معلوم ہوتا ہے اس سے زیادہ کوئی بہادر نہیں.
ایسے مضبوط آدمی. تو صحابہ کے مزاج بھی تھا. یہ نہیں کہ ٹیک لگا کے پکڑ کے چل رہا, یہ مسلمان کی نشانی نہیں ہے. یہ المومن قوی ہے, مضبوط ہوتا ہے. ہمارے وہاں سے سب مدنی دعوت برکات ہو, ابھی ہمارے استاد ہے, اللہ نے ان کو اتنی قوت دی تھی. ہمارے پڑھنے کے زمانے میں کوئی ان کو نیچے اترتے ہوئے چڑھتے ہوئے ہاتھ لگا دیا, اس کو تھپڑ مار دے تو مجھے بوڑھا سمجھتے ہو, حالانکہ تھے بوڑھے. تو جب تم مجھے بوڑھا سمجھ, مائک نہیں پکڑ دیتے کبھی. میری آواز بغیر مائک کے 1 لاکھ مجلے میں پہنچ سکتی ہے. تم مجھے برا سمجھتے ہو, مائک نہیں لوں گا میں. ایسا مضبوط آدمی تھا. تو یہ چیز اپنی زندگی میں تو صحابہ کرام کی یہ صفت تھی بہرحال. تو اللہ نے ایسے صحابہ کرام کو یہ مزاج رکھا تھا کہ ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے وہ کمال پیدا کیا تھا. تو یہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی, یہ منعم علیہ میں سے, صدیقین میں سے اور صحابہ کرام میں سب سے بڑے لوگ, سب سے بڑی جماعت یہ ہے. تو اللہ رب العزت جب کسی کوئی آدمی اچھے راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا راستہ سکھاتے ہیں جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا, اس راستے پر اللہ اس کو چلائے. اس لیے آدمی کو محنت کرنے کی ضرورت ہے, کسی نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کی ضرورت ہے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بھی بات کر رہا تھا کہ وہ بزرگ صحابی میں سے تھے. تو کسی کا ایک چھوٹا سا جملہ کسی آدمی کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتا ہے. دیکھیے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بہن, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی لڑکی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. تو انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہا کہ وہ کیسا آدمی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, عبداللہ ابن عمر اچھا آدمی ہے اگر وہ تہجد کی نماز پڑھے تو. اچھا آدمی تو ہے لیکن تہجد نہیں پڑھتا ہو, تہجد پڑھنا چاہیے تو اور اچھا آدمی ہو. اتنا جملہ دیکھیے کتنی چھوٹی سی بات ہے, اتنا جملہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے کان تک پہنچا. ان کی بہن نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں, بات تو ٹھیک ہے, تہجد نہیں پڑھتا. فرماتے جو اس دن کے بعد میری موت تک کبھی تہجد ناگا نہیں ہوئی. دیکھو ایک جملے میں, ایک معمولی سے جملے نے کیا اثر پیدا کیا. تو کسی کے پاس صحبت, صحابی کو دیکھیے, صحابی کا نام صحابی کیوں ہے؟ صحابی کا ترجمہ صحبت پایا ہوا. صحابی کا ترجمہ کیا ہے؟ صحبت پایا. ایک آنکھ کسی کی طرف دیکھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایسا کمال اس میں پیدا ہو گیا, تمام دنیا کے ولی جمع ہو کر اس کی برابری نہیں کر سکتے. اتنا کمال. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. لیکن اس کے بعد بھی جو آدمی کسی کی صحبت میں رہتا ہے اللہ رب العزت اس کو نکھارتا ہے. تو جلال الدین رومی کی بھی بات کر رہا تھا. علامہ جلال الدین رومی ایک مرتبہ بیٹھے تھے, بہت بڑے آدمی تھے, بڑا علم اللہ نے ان کو دیا تھا. بغداد کا جو دارالعلوم تھا, مدرسہ تھا, اس کے صدر مدرس تھے اور بڑے شاہانہ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. مدرسے میں آتے تھے کیسے؟ پالکی میں بیٹھ کر لوگ ان کو اٹھاتے تھے, اور وہ پالکی جو پہلے زمانے میں ہوتی تھی دلہن کو لے جانے والی, ایسی پالکی میں بیٹھ کر آتے تھے مدرسے میں, اور ایسے شاہانہ انداز. بہرحال تو اس زمانے میں مسجدوں میں حوض ہوا کرتا تھا زیادہ تر, اس لیے کہ پانی کی کمی تھی. حوض پر بیٹھے بڑی ٹھنڈی ہوا بھی آ رہی ہے اور کتابیں پڑھ رہے ہیں, چاروں طرف کتابیں ہیں اور وہ پڑھ رہے ہیں. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں اس زمانے, شمس تبریز, جو اگرچہ عالم نہیں تھے لیکن تھے بڑے بزرگ, اللہ والے آدمی تھے. تو وہ مجذوب قسم کے آدمی تھے. ان کے پاس جا کر پوچھا, شیخ آدھا یہ سب کیا ہے؟ یعنی تم کتابیں لے کر بیٹھے ہو, کیا کر رہے ہو؟ وہ بیچارے لنگی پہن کے اور بالکل دیہاتی جیسے لباس میں اور حیرت میں گئے تھے. انہوں نے نکل ادھر سے, انہوں نے کہا تجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا, تجھے ان کتابوں سے تجھے کیا واسطہ؟ تو اللہ والے آدمی تھے. وہ ٹپائی جو تھی پوری ٹپائی اٹھا کے حوض میں ڈال دی, کتابوں سے بھری ہوئی سب. اور اس زمانے میں ہاتھ سے لکھتے تھے,
چھپی ہوئی نہیں تھی. یہ تو اگر حوض میں پانی میں گر جائے گی تو خراب نہیں ہوگی, اور وہ تو ہاتھ سے لکھی ہوئی, پین سے, روشنائی سے لکھی ہوئی. اور وہ سر پکڑ کر ڈر گئے, میری پوری زندگی کی کمائی جو تھی یہ لکھا ہوا یہ سب پانی میں گر گیا, تو اب یہ پانی میں روشنائی ہے, سب صاف ہو جائے گا لکھا ہوا. تو سر پکڑ کر بیٹھے. لیکن شمس تبریز جو تھے وہ جانتے تھے, وہ لنگی پہنے ہوئے تھے, لنگی اٹھا کے سیدھے حوض میں, اور سب کتابیں اٹھا کے ان کو واپس دے دی. کمال یہ تھا, بہت اللہ والے آدمی تھے, ان کا کرامت ظاہر ہوئی. کیا؟ وہ کتابیں سب حوض میں ڈالنے کے باوجود ذرہ برابر اس میں پانی کا اثر نہیں تھا, کہیں پانی نہیں لگا ہوا تھا, بالکل کوری کی کوری تھی حوض میں گرنے کے بعد بھی. تو اب پہلے وہ جو آئے تھے شمس تبریز, انہوں نے مولانا کو پوچھا تھا, شہادہ یہ سب کیا ہے ادھر تم لے کر بیٹھے ہو؟ اب جلال الدین رومی پوچھتے ہیں شمس تبریز کو کہ شہادہ یعنی یہ کیا کہ پانی میں گرنے کے بعد بھی میری کتابیں بھیگی نہیں؟ تو انہوں نے کہا تم کہہ رہے تھے نا کہ تجھے پتا نہیں چلے گا یہ کتابیں, میں نے پوچھا تھا یہ کتابیں کیا ہے, تم نے کیا کہا تھا کہ تو جاہل ہے, ادھر نکل ہٹ ادھر سے, تجھے کچھ پتا نہیں چلے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں اس چیز سے تم جاہل ہو, تمہیں بھی پتا نہیں چلے گا. تمہیں بھی انہوں نے وہ کتاب بند کی اور کہا نہیں مجھے یہ علم سکھاؤ, یہ علم مجھے سیکھنا ہے. تو انہوں نے کہا یہ سب بند کر دو, پڑھنا سیکھنا ابھی جب تک میں نہ کہوں. اب وہ پھر وہ جو اللہ نے ان کو جو کمال دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست بزرگ بنے. اور بغداد میں جب ان کا انتقال ہوا تو کتنے لوگ ان کی جنازے میں تھے پتہ ہے؟ 10 بجے ان کا جنازہ اپنے گھر سے نکلا. کتنے بجے؟ 10 بجے. اور قبرستان کب پہنچا؟ عصر کے بعد. عصر کے بعد جنازہ قبرستان پہنچتا ہے. اتنی بھیڑ تھی کہ جنازہ ہلتا نہیں تھا اپنی جگہ سے. لوگوں نے راستوں میں اور قبرستان میں جو ظہر اثر کی نماز پڑھی. اتنا بڑا آدمی بن گیا. بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے, میں نہیں کہہ رہا, کہہ رہے ہیں اگر تمہیں نیک بننا ہے تو نیک آدمی کے پاس بیٹھنا پڑے گا. نیک آدمی کے پاس بیٹھے بغیر, دوستی کیے بغیر نہیں ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, لوگوں تقوی حاصل کرو. اب ہر کوئی تجھے تقوی کیسے حاصل کرے گا؟ تو اللہ نے فوراً کہا کونوا مع الصادقین, سچے اور پکے لوگوں کے ساتھ رہو. تو تمہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ, اچھا بہت سی مرتبہ آدمی کیوں کرتا ہے کہ کرامت مجھ سے بھی ظاہر ہے. کرامت ظاہر ہونے کرنے کے لیے آدمی کو نیک بننا نہیں ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی گیا, 10 سال تک رہا. کتنے سال؟ لیکن اس کی نیت میں کھوٹ تھی. وہ کیوں تھا؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کو دیکھنے کے لیے, ان کی کرامت دیکھنے کے لیے کتنے سال رہا؟ اپنی اصلاح کے لیے نہیں, ان کو دیکھنے کے لیے کہ وہ بزرگ ہے کہ نہیں, کرامت ظاہر ہوتی ہے کہ نہیں. کرامت ظاہر ہوتی ہے تو بزرگ, نہیں تو نہیں. آدمی ہم تو بزرگوں کو اسی طرح ڈھونڈتا ہے. ہمارے استاد تھے عبد القیوم صاحب, تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی اصلاح کے لیے نکلا کہ اس خانقاہ میں گیا, ادھر گیا. تو ہمارے والد صاحب کے شیخ تھے وہاں مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی مجلس میں گیا میں. تو جانے کے ساتھ پہلی مجلس میں کہا یعنی آگے بیٹھی ہوئی رہی تو ملاقات بھی نہیں ہوئی, کب تک تم دوسرے لوگوں کا امتحان لیتے رہو گے, اپنی اصلاح کی فکر کب کرو گے؟ یعنی تم تلاش کرتے ہو لوگوں کو کہ یہ بزرگ اچھا ہے, کہ یہ اچھا ہے, کہ یہ اچھا ہے. تم لوگوں کے درمیان میں فرق جب کر رہے ہو تو تم کبھی اچھے نہیں بن سکتے. اس کے لیے تمہیں کسی کو اچھا سمجھ کر اس کے پاس بیٹھنا ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے کہ انعمت علیہ, نیک آدمی کے پاس آپ رہیں گے تو رفتہ رفتہ آپ کی زندگی میں, صحبت سے آپ کی زندگی میں دین آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ کہا کہ اچھے لوگوں کے پاس رہو, اور دوسرا دعا آگے جملہ اللہ رب العزت نے کہا غیر المغضوب علیہم
वलज़्ज़ालिन। जब तक आप एक तरीके को इख्तियार करके दूसरे तरीकों को न छोड़ो तब तक तुम्हारी जिंदगी में रद्द बदल नहीं आएगा। कौन से तरीकों को छोड़ना है? गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, उन लोगों का रास्ता नहीं जिन पर अल्लाह का गुस्सा हुआ है। इससे मुराद कौन है? यहूद। और दूसरा कौन? वलज़्ज़ालिन, जो गुमराह रास्ते पर लगे हुए हैं। वो कौन है? ईसाई। ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वालों को अल्लाह ने ज़ालिम कहा है और यहूदियों को मग़ज़ूब अलैहिम कहा है, तो उन पर अल्लाह का गुस्सा है। क्यों? देखिए, यहूदियों पर अल्लाह ताला का गुस्सा इसलिए है कि वो जानने के बावजूद नहीं करते थे। जानते थे सब कुछ, ये नहीं जानते थे ऐसा कुछ नहीं, सब जानते थे। अल्लाह कह रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहु, आप तो इतना जानते हैं जैसे अपने बच्चों को जानते हैं, लेकिन मानते नहीं। तो जो जानने के बावजूद न माने उस पर अल्लाह का गुस्सा आता है। एक तो एक बेचारा जानता ही नहीं। और वलज़्ज़ालिन किसको कहते हैं? जो बेचारा सही रास्ता जानता ही नहीं। देखिए अल्लाह ताला ने कैसी जबरदस्त बात की है, यहूद की भी और ईसाई की भी, कि जो लोग अपने आप को सही रास्ते पर कहते तो हैं कि हमारा रास्ता सही है, हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, लेकिन है नहीं। तो जो अपने आप को ठीक कहे वो ठीक है? नहीं, वो ठीक नहीं है। उसको आपको तोलना पड़ेगा कुरान और हदीस के मुताबिक। देखिए ईसाई क्रिसमस को मनाते हैं, कैसा धूमधाम से मनाते हैं। जाके देखिए लंदन में 25 दिसंबर को पूरी दुनिया से लोग आते हैं, कई लाख लोग आते हैं। 15 दिन की छुट्टी होती है उनकी, मजा आता है। जितनी शराब साल भर में नहीं पी जाती है इन दिनों में पी जाती है। ऐसा डोल धमाके पता नहीं क्या क्या करते हैं वो लोग। किसके नाम पर करते हैं? ईसा अलैहिस्सलाम के मानने और उनकी पैदाइश की खुशी में करते ये सब। खुशी मनाओ। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश में खुशी मनाने में जो गुलू करते हैं ना, क्या ये तुम्हारा, हमें वो भी कहते हैं, ईसाई भी कहते हैं हम सीधे रास्ते पर, लेकिन करते तो उल्टा है। अल्लाह ना कह रहा है कि गलत है ये। इसी तरीके से जो लोग बेचारे वलज़्ज़ालिन के अंदर अल्लाह ने कहा ये नावाकिफ है, नासमझी से करते, तो तुम्हारे पास इल्म नहीं है और फिर तुम कुछ करो तो ये अल्लाह के यहाँ मोतबर है? नहीं मोतबर है। जानने के बावजूद तुम कहो कि हम मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, मोतबर नहीं है तुम्हारा। तुम्हारे लिए तो जरूरी है कि जो जानते हो उस पर अमल करो, तब मोतबर है। उसके बगैर मोतबर नहीं है तुम्हारा इल्म। इसलिए अपनी जिंदगी में दो चीजें पैदा करो, एक तो ये कि नेक लोगों के साथ रहो और बुरे लोगों से बचो। जब तक नहीं बचोगे तब तक तुम सही रास्ते पर, बुरी सोहबत कितनी खराब चीज है पता है। हमारे मुफ्ती महमूद साहब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह हमारे उस्ताद थे, भोपाल के इज्तिमा में तशरीफ ले गए थे और हमेशा जाते रहते थे। तो वहां मंजूर नवामी साहब एक आदमी को पकड़ के ले आए, नो मुस्लिम था, नया मुसलमान हुआ था। अब उसके दिल में ऐसा वसवसा आ रहा था कि मैं फिर से काफिर बन जाऊं, अपने मजहब पर चला जाऊं, इस्लाम में नहीं रहना है। तो मंजूर साहब उसको पकड़ के मुफ्ती साहब के पास लेके आ रहे थे। तो अल्लाह ताला ने हमारे मुफ्ती साहब को भी अल्लाह ने बड़ी उनको करामत दी थी। आदमी को पहचान लेते थे और कहते थे कि तुम्हारे अंदर ये खराबी है। दूर से, अभी तो करीब आए तो दूर उसको कहो कि उसने गलत सोहबत इख्तियार की है, सोहबत अच्छी रखो, ठीक हो जाएगा, तुम्हारा ये दिल का वसवसा ठीक हो जाएगा। अच्छे आदमी के पास बैठो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। गलत सोहबत इतनी बुरी चीज है, अच्छी सोहबत इतनी अच्छी चीज है कि असहाबे कहफ का कुत्ता इंसान बन गया। सगे असहाबे कहफ अये नेका गिरफ्त मर्दुम सुर, सिख सादी कहते हैं असहाबे कहफ के कुत्ते ने चंद दिन नेक लोगों के साथ रहा हो तो क्या हुआ, कयामत के दिन हदीस शरीफ में आता है कि उस कुत्ते को इंसान बनाएंगे अल्लाह ताला, इंसान बनाकर जन्नत में अदा फरमाएंगे उसको। जब अच्छे आदमी की सोहबत से कुत्ता अच्छा बन सकता है तो इंसान नहीं बन सकता। इसलिए अच्छे आदमी की सोहबत इख्तियार करनी चाहिए। अल्लाह ताला
اس کو کہتے ہیں. اس کے بعد ہے آمین. آمین کا ترجمہ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. نماز میں جس طرح آمین کہنا سنت ہے اسی طریقے سے الگ سے نماز کے بغیر بھی سورہ فاتحہ آدمی پڑھتا ہو اس کو بھی آمین کہنا چاہیے. یا اللہ قرآن کریم کے نور سے ہمیں منور فرمائیے. اللہ قرآن کی ہدایت ہمیں عطا فرمائیے. نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائیے. اے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جس راستے بستے یا اللہ وہ صحیح راستہ ہمیں بھی عطا فرمائیے. ہمارے دلوں کی رہبری فرمائیے. یا اللہ جب تک آپ ہمیں ہدایت نہیں کر سکتے ہم ہدایت پر نہیں آ سکتے. یا اللہ عافیت کے ساتھ عزت کے ساتھ ہدایت کا راستہ ہمارے لیے آسان فرمائیے. حکم الحاکمین تمام ہدایت کے طریقے ہمارے پر واضح فرمائیے. ہدایت پر چلنا ہمارے بس میں نہیں ہے جب تک آپ توفیق نہ دے. یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیے. ہر گناہ سے بچنا آسان فرمائیے. ہر نیکی کا کرنا آسان فرمائیے. یا اللہ ہمارے اللہ دیکھنے والے لوگوں میں سے ہر ایک کو قرآن کریم کے نور سے بھرپور فرمائیے. ان کے دلوں کو منور فرمائیے. قرآن کریم کے نور سے ان کے گھروں کو منور فرمائیے. ہم میں سے ہر ایک کے گھروں کو ہمارے بچوں کو یا اللہ اس نور ہمیں عطا فرمائیے. ہماری نسلوں کو عطا فرمائیے. حکم الحاکمین یا اللہ اس نور سے محروم ہو جانے سے ہمیں محفوظ فرمائیے. یا اللہ اس مسجد کی ہر مصلی کو قبول فرمائیے. ہر گھر کو قبول فرمائیے. ہر گھر کے ہر فرد کو قبول فرمائیے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم